بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا واسطہ ہے پھوپھی، مجھے اس ظالم کے ہاتھ نہ بیچیں ورنہ میں مر جاؤں گی۔ مگر سنگ دل پھوپھی نے مجھے دھکا دیتے ہوئے کہا، اپنی زبان بند رکھ، تیری قیمت لگ چکی ہے۔ ذریعہ کی سرد آنکھیں مجھے دیکھ کر بولیں، آج سے تم میری بیٹی نہیں، میری قیدی ہو۔ اس کی حویلی پہنچتے ہی مجھے پتہ چلا کہ وہاں کوئی اور بھی ہے جو برسوں سے زنجیروں میں جکڑا سسک رہا تھا۔ میں خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی کہ اچانک تہہ خانے کا وہ راز کھل گیا جس نے میری زندگی ہی بدل ڈالی۔ جسے میں اپنا قاتل سمجھتی رہی وہ تو میرا نصیب نکلا اور میری پھوپھی کا چہرہ سب کے سامنے بے نقاب ہو گیا۔ آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں، لیکن زویا کے دل میں چھانے والا اندھیرا ان بادلوں سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ آج اس کے گھر میں مہندی کا شور تھا، لیکن یہ خوشی زویا کی نہیں تھی۔ زویا ادھر آ اور یہ برتن باورچی خانے میں رکھ، پھوپھی کی کرخت آواز گونجی۔ زویا، جس کے گالوں پر آنسوؤں کے نشان ابھی سوکھے بھی نہ تھے، کانپتے ہاتھوں سے بڑی ٹرے اٹھائے آگے بڑھی۔ وہ یتیم تھی اور اس گھر میں اس کی حیثیت ایک ملازمہ سے زیادہ نہ تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ آج اس کا نکاح ہے، لیکن دلہا کون ہے کوئی نہیں جانتا تھا۔ اچانک گھر کے باہر کالی چمچماتی گاڑیوں کا ایک قافلہ رکا۔ محلے والے کھڑکیاں کھول کر دیکھنے لگے۔ ایک لمبا، باروب اور سنگلاخ چہرے والا شخص گاڑی سے اترا۔ اس کی آنکھیں اتنی سرد تھیں کہ جو دیکھتا اس کا خون منجمد ہو جاتا۔ اس کا نام ذریعہ تھا۔ پھوپھی بھاگتی ہوئی باہر گئیں اور ذریعہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئیں۔ صاحب، آپ آ گئے۔ جیسا طے ہوا تھا سب تیار ہے۔ ذریعہ نے ایک سوٹ کیس پھوپھی کی طرف اچھالا۔ اس میں 2 کروڑ روپے ہیں، ابھی اور اسی وقت نکاح نامہ میرے سامنے لاؤ۔ زویا، جو دروازے کی اوٹ سے یہ سب دیکھ رہی تھی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے بیچ دیا گیا تھا۔ اس کی سگی پھوپھی نے اسے ایک سودے کی خاطر نیلام کر دیا تھا۔ نکاح کے کلمات پڑھے گئے، لیکن زویا کے لیے یہ قبولیت نہیں بلکہ موت کا پروانہ تھا۔ ذریعہ نے زویا کا بازو اتنی سختی سے پکڑا کہ اس کی چوڑیاں کلائی میں چبھ گئیں۔ چلو! ذریعہ کی آواز میں نفرت کی آگ تھی۔ گاڑی جیسے ہی روانہ ہوئی، زویا نے ہمت جمع کر کے پوچھا، آپ نے مجھے کیوں خریدا؟ میرا گناہ کیا ہے؟ ذریعہ نے گاڑی کی رفتار بڑھائی اور ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہارا گناہ تمہارا خون ہے۔ تمہارے باپ نے میرے خاندان کو سڑک پر لا کھڑا کیا تھا۔ آج میں تمہیں سڑک پر لاؤں گا۔ میں تمہیں ماروں گا نہیں زویا، میں تمہیں اتنا تڑپاؤں گا کہ تم خود موت کی دعا مانگو گی۔ گاڑی شہر سے دور ایک ویران اور پرانی حویلی کے سامنے رکی۔ وہاں گھپ اندھیرا تھا۔ ذریعہ اسے گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا۔ وہاں ایک پرانی دیوار پر ایک تصویر لگی تھی۔ ذریعہ نے زویا کا چہرہ اس تصویر کی طرف موڑا۔ دیکھو اسے، یہ میری ماں تھی جو تمہارے باپ کی وجہ سے آج قبر میں ہے۔ اب اس حویلی کا ہر کونا تمہارے لیے قید خانہ ہوگا۔ زویا روتے ہوئے چلائی، میرے بابا معصوم تھے، انہیں پھنسایا گیا تھا۔ ذریعہ نے اس کا جبڑا مضبوطی سے پکڑا۔ یہ تو وقت بتائے گا کہ معصوم کون تھا اور گناہ گار کون۔ فی الحال تمہاری زندگی کا آغاز اس تہہ خانے سے ہوگا، جہاں سورج کی روشنی بھی آنے سے ڈرتی ہے۔
زویا کو ایک اندھیرے کمرے میں دھکیل کر زریاب نے باہر سے تالا لگا دیا۔ زویا فرش پر گر کر سسکیاں لینے لگی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اس حویلی کے بند دروازوں کے پیچھے ایک ایسا راز چھپا ہے جو زریاب کی نفرت کو محبت میں اور زویا کی زندگی کو ایک بھیانک خواب میں بدلنے والا ہے۔ تہہ خانے کا لوہے کا دروازہ جب بھاری آواز کے ساتھ بند ہوا تو زویا کو لگا جیسے اس کی سانسیں بھی اس بند کمرے میں قید ہو گئی ہیں۔ چاروں طرف گھپ اندھیرا تھا، صرف ایک چھوٹی سی اونچی کھڑکی سے چاند کی مدھم سی روشنی اندر آ رہی تھی جو فرش پر پڑی مٹی کو مزید نمایاں کر رہی تھی۔ زویا نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جہاں زریاب کی گرفت کے نشان اب نیلے پڑ چکے تھے۔ یا اللہ، میں تو کبھی کسی کا دل بھی نہیں دکھایا، پھر میرے نصیب میں یہ سودا کیوں لکھا گیا؟ وہ دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ اچانک اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کمرے کے دوسرے کونے میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ رونے سے کچھ نہیں ملے گا لڑکی، یہاں دیواریں آنسو پی جاتی ہیں مگر دل کا بوجھ کم نہیں ہوتا۔ زویا اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ کون ہے وہاں؟ اس کی آواز خوف سے تھر تھرا رہی تھی۔ اندھیرے میں سے ایک بوڑھی عورت نمودار ہوئی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر جھریوں کا ایک جال تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ہمدردی تھی۔ میرا نام بخت آور ہے، میں اس حویلی کی پرانی خادمہ ہوں، یا شاید تم اسے میری قید گاہ بھی کہہ سکتی ہو۔ اس نے ایک کھوکھلی ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ زویا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، زریاب صاحب اتنے ظالم کیوں ہیں؟ وہ مجھ سے کس بات کا بدلہ لے رہے ہیں؟ بخت آور زویا کے قریب آئی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ وہ ظالم نہیں ہے بیٹا، اسے ظالم بنایا گیا ہے۔ اسے بچپن سے ہی یہ پٹی پڑھائی گئی ہے کہ تمہارے خاندان نے اس کی ہستی بستی دنیا اجاڑ دی، لیکن سچ وہ نہیں ہے جو نظر آتا ہے۔ ابھی بخت آور کچھ مزید کہنا چاہتی تھی کہ اوپر والے کمرے سے کسی چیز کے ٹوٹنے کی زوردار آواز آئی۔ پھر زریاب کی گرجتی ہوئی آواز سنائی دی، زویا اوپر آؤ۔ زویا کانپتے قدموں کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر ہال میں پہنچی۔ ہال میں قیمتی فانوس روشن تھے، مگر وہاں کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ زریاب ایک بڑے صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے میز پر کچھ پرانے کاغذات اور ایک خنجر رکھا تھا۔ یہ دیکھ رہی ہو؟ اس نے خنجر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ وہ خنجر ہے جس سے تمہارے باپ نے میرے باپ پر وار کیا تھا۔ آج سے تم اس گھر کی ملکہ نہیں، بلکہ وہ مجرم ہو جس کی سزا ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھے گی۔ اس نے ایک کالا لباس زویا کی طرف اچھالا، پہن لو اسے۔ آج سے تم رنگین کپڑے نہیں پہنو گی، تمہاری زندگی کا ہر رنگ اب میری مرضی سے طے ہوگا۔ زویا نے ہمت جمع کی اور زریاب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، آپ کے پاس رقم ہے، طاقت ہے، لیکن سچ جاننے کی ہمت نہیں ہے۔ میرے بابا کبھی قاتل نہیں ہو سکتے۔ زریاب کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں بھڑک اٹھیں۔ وہ تیزی سے اٹھا اور زویا کو دیوار کے ساتھ جا لگایا۔ سچ وہ ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا زویا۔ اب جاؤ اور اس حویلی کے پیچھے حصے میں موجود باغ کی صفائی کرو۔ رات ہونے سے پہلے ایک ایک پتا صاف ہونا چاہیے، ورنہ یاد رکھنا، سزا صرف تمہارے لیے نہیں، تمہارے اس بوڑھے باپ کے لیے بھی ہوگی جو جیل میں اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے۔
زویا لرز کر رہ گئی۔ وہ خاموشی سے باہر باغ کی طرف نکل گئی۔ باغ کیا تھا؟ ایک اجاڑ بیابان تھا جہاں جھاڑیاں اس طرح اگی ہوئی تھیں جیسے کسی کی یادوں کو نگل رہی ہوں۔ صفائی کرتے کرتے زویا کی نظر ایک پرانی قبر پر پڑی جو باغ کے ایک پوشیدہ کونے میں تھی۔ اس قبر پر کوئی کتبہ نہیں تھا مگر اس پر تازہ پھول رکھے ہوئے تھے۔ یہ کس کی قبر ہے؟ زویا نے خود سے سوال کیا۔ یہ اس سچ کی قبر ہے جو 20 سال پہلے دفن کر دیا گیا تھا۔ ایک بار پھر بخت آور کی آواز اس کے پیچھے سے آئی۔ زویا مڑی مگر وہاں کوئی نہیں تھا، صرف ہوا کی ایک سرد لہر اس کے پاس سے گزری۔ اسی لمحے زریاب کے فون کی گھنٹی بجی۔ وہ کسی سے کہہ رہا تھا، ہاں مال تیار ہے، کل رات سرحد پار پہنچا دینا ہے۔ زویا کے کان کھڑے ہو گئے۔ کیا زریاب صرف بدلہ نہیں لے رہا تھا؟ کیا وہ کسی اور بھیانک کاروبار میں ملوث تھا؟ باغ کی اس گمنام قبر اور بخت آور کی پراسرار باتوں نے زویا کے ذہن میں سوالات کا ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ وہ ابھی ان سوچوں میں گم تھی کہ زریاب کی گرجتی ہوئی آواز نے اسے حقیقت کی دنیا میں واپس لٹکایا۔ باہر کھڑی تماشا دیکھ رہی ہو؟ اندر آؤ۔ زویا ڈرتی ہوئی اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ حال میں 2 اجنبی لوگ بیٹھے تھے۔ ان کے چہروں پر موجود نشانات اور سرد آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ کوئی عام کاروباری لوگ نہیں تھے۔ زریاب بھائی، یہ وہی لڑکی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا تھا؟ ایک آدمی نے زویا کو سر سے پاؤں تک گھورتے ہوئے پوچھا۔ اس کی نظروں میں ایسی ہوس تھی کہ زویا کا جی چاہا کہ وہ زمین میں دھنس جائے۔ زریاب نے بے حسی سے سگار کا دھواں اڑا کر کہا، ہاں یہی ہے، سودا طے ہے، کل رات اسے یہاں سے لے جانا۔ زویا کے کانوں میں جیسے پگھلا ہوا سیسا بھر گیا ہو۔ اس نے تڑپ کر زریاب کی طرف دیکھا۔ آپ نے مجھ سے نکاح کیا ہے، آپ مجھے کسی اور کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں؟ زریاب اٹھا اور ان آدمیوں کو اشارہ کیا کہ وہ باہر جائیں۔ جیسے ہی وہ گئے، اس نے زویا کا بازو مروڑ کر اسے اپنے قریب کیا۔ نکاح؟ وہ نکاح صرف اس لیے تھا کہ تمہاری پھوپھی کو قانونی طور پر خاموش کیا جا سکے۔ میرے لیے تم صرف ایک مہرہ ہو جسے میں اپنے مقصد کے لیے کہیں بھی استعمال کر سکتا ہوں۔ آپ اتنے گر سکتے ہیں؟ زویا نے نفرت سے اس کے چہرے پر تھوکا۔ زریاب نے اپنا چہرہ صاف کیا۔ اس کی آنکھیں خون خوار ہو گئیں۔ اس نے زویا کو دھکا دے کر صوفے پر گرایا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اب تم دیکھنا کہ کل رات تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ وہ غصے میں پیر پٹکتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ رات کے پچھلے پہر جب پوری حویلی میں موت جیسی خاموشی چھائی تھی، زویا کی آنکھ ایک آہٹ سے کھلی۔ اس نے دیکھا کہ اس کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور وہیں بوڑھی عورت بخت آور اندر داخل ہوئی۔ بیٹی اٹھو، تمہارے پاس وقت بہت کم ہے۔ بخت آور نے سرگوشی کی۔ زویا ہڑبڑا کر اٹھی۔ بخت آور اماں، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ لوگ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ بخت آور نے اسے ایک پرانی چابی تھمائی۔ زریاب تمہیں نہیں بیچے گا، وہ تمہیں اس اصلی قاتل کے پاس بھیج رہا ہے جس نے 20 سال پہلے کھیل کھیلا تھا۔ یہ چابی حویلی کے خفیہ تہہ خانے کی ہے۔ وہاں جاؤ، وہاں تمہیں وہ سچ ملے گا جو تمہارے باپ کو بے گناہ ثابت کر سکتا ہے۔ زویا نے کانپتے ہاتھوں سے چابی لی۔ لیکن اگر زریاب جاگ گیا تو؟ وہ نہیں جاگے گا، اسے خواب آور دوا دے دی گئی ہے۔ تم جلدی کرو۔ زویا دبے پاؤں
کالی راہداریوں سے گزرتی ہوئی حویلی کے اس حصے میں پہنچی جہاں جانا منع تھا۔ اس نے وہ چابی ایک لکڑی کے بھاری دروازے میں لگائی۔ دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ اندر ایک پرانا کمرہ تھا جہاں صرف گرد و غبار تھا۔ وہاں ایک بڑی سی صندوق رکھی تھی۔ زویا نے اسے کھولا تو اندر کچھ پرانے خطوط اور ایک ویڈیو ٹیپ ملی۔ جیسے ہی اس نے ایک خط کھول کر پڑھنا شروع کیا، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ وہ خط زریاب کے باپ نے لکھا تھا، جس میں اعتراف کیا گیا تھا کہ زویا کے باپ کو ایک سازش کے تحت پھنسایا گیا تھا اور اس سازش کا ماسٹر مائنڈ کوئی اور نہیں بلکہ زریاب کا اپنا سگا چچا تھا۔ اچانک کمرے کی لائٹ جل اٹھی۔ تو تم نے آخر کار وہ ڈھونڈ ہی لیا جس سے میں تمہیں بچانا چاہتا تھا۔ زویا نے پلٹ کر دیکھا۔ سامنے زریاب کھڑا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک گہرا دکھ تھا۔ آپ جاگ رہے تھے؟ زویا نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ زریاب آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ میں تمہیں بیچنے کا ڈرامہ اس لیے کر رہا تھا تاکہ میرا چچا بے نقاب ہو سکے۔ میں جانتا تھا کہ وہ تمہیں حاصل کرنے کے لیے اپنے شکاری بھیجے گا۔ میں نے تمہارے باپ پر ظلم کیا زویا، کیونکہ مجھے سچ کا صرف ایک رخ دکھایا گیا تھا۔ اسی لمحے حویلی کے باہر فائرنگ کی آوازیں گونجنے لگیں۔ زریاب نے فوراً زویا کو اپنی پناہ میں لیا اور نیچے جھک گیا۔ وہ آ گئے ہیں۔ میرا چچا اپنی حقیقت چھپانے کے لیے ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ حویلی کی در و دیوار فائرنگ کی آوازوں سے لرز رہی تھی۔ باہر موجود مسلح گنڈے اندھا دھند گولیاں برسا رہے تھے۔ زریاب نے پھرتی سے زویا کو کھینچ کر ایک مضبوط ستون کے پیچھے کیا اور خود اپنی پسٹل نکال لی۔ تم یہاں سے ہٹنا مت۔ زریاب کی آواز میں اب وہ پہلے والی نفرت نہیں بلکہ ایک عجیب سی فکر تھی۔ زویا، جس کا سانس حلق میں اٹکا ہوا تھا، اس نے کانپتے ہوئے زریاب کا بازو تھام لیا۔ زریاب، وہ لوگ ہمیں مار دیں گے۔ وہ خط، وہ سچ اب کسی کام کا نہیں رہے گا۔ زریاب نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ آج حساب برابر کرنے کا دن ہے۔ اچانک حویلی کا مرکزی دروازہ ایک زوردار دھماکے سے ٹوٹ گیا اور اندر دھواں ہی دھواں چھا گیا۔ دھوئیں کے بادلوں میں سے ایک شخص نمودار ہوا جس کے ہاتھ میں اسٹین گن تھی اور چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ۔ یہ زریاب کا چچا مرتضیٰ خان تھا۔ زریاب، میرے بیٹے، بہت کھیل لیا تم نے۔ پولیس پولیس، مرتضیٰ کا قہقہ حال میں گونجا۔ مجھے لگا تھا تم اپنے باپ کی طرح بے وقوف ہوگے، لیکن تم تو بہت آگے نکل گئے۔ اب وہ خط اور وہ لڑکی میرے حوالے کر دو، شاید میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں۔ زریاب ستون کے پیچھے سے نکلا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال تھیں۔ چچا، میں نے آپ کو اپنا آئیڈیل مانا تھا اور آپ نے میرے باپ کو مار کر اس کا الزام ایک معصوم شخص پر لگا دیا، صرف اس جائیداد کے لیے۔ مرتضیٰ نے کندھے اچکائے۔ طاقت جائیداد سے آتی ہے زریاب، جذباتی رشتوں سے نہیں۔ اب ختم کرو یہ ڈرامہ۔ مرتضیٰ نے اشارہ کیا اور اس کے گنڈوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ زریاب نے جوابی کارروائی کی، لیکن وہ اکیلا تھا اور وہ درجنوں۔ اسی افراتفری میں زویا کی نظر دور کھڑی بخت آور اماں پر پڑی، جو ہاتھ میں ایک مشال لیے حویلی کی پرانی لائبریری کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ بخت آور اماں، وہاں مت جائیں، وہاں آگ لگ جائے گی، زویا چیخی، لیکن بخت آور نے
مڑ کر دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک ایسی سکون آمیز مسکراہٹ تھی جو زویا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بیٹی، یہ حویلی گناہوں کا گڑھ بن چکی ہے، اسے پاک کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ بختیور نے مشعل ان پرانے پردوں پر پھینک دی جن کے پیچھے مرتضیٰ کے گنڈے چھپے ہوئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پوری لائبریری اور ہال کا ایک حصہ آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ گنڈوں میں بھگت مچ گئی۔ زریاب نے موقع پا کر مرتضیٰ کی طرف چھلانگ لگائی۔ دونوں کے درمیان گتھم گتھا مقابلہ شروع ہو گیا۔ مرتضیٰ طاقتور تھا لیکن زریاب کے اندر بدلے کی آگ تھی۔ زریاب نے مرتضیٰ کا سر زمین پر دے مارا۔ یہ میرے باپ کے خون کا حساب ہے۔ آگ تیزی سے پھیل رہی تھی۔ زویا نے دیکھا کہ اوپر کی چھت کا ایک شتیر جل کر مرتضیٰ اور زریاب کے قریب گرنے والا ہے۔ زریاب، ہٹو وہاں سے! زویا بھاگتی ہوئی زریاب کی طرف آئی اور اسے پیچھے دھکیلا، لیکن اسی لمحے مرتضیٰ نے موقع پا کر زویا کے بال پکڑ لیے اور اسے ڈھال بنا لیا۔ ہٹ جاؤ پیچھے زریاب، ورنہ اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ زریاب رک گیا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ چھوڑ دو اسے مرتضیٰ، تمہارا مقابلہ مجھ سے ہے۔ مرتضیٰ نے خنجر زویا کی گردن پر رکھ دیا تھا کہ اچانک حویلی کے خفیہ دروازے سے پولیس داخل ہوئی، جس کی قیادت زریاب کا وہی دوست کر رہا تھا جس کے ساتھ وہ سودے کا ناٹک کر رہا تھا۔ مرتضیٰ خان، ہتھیار ڈال دو، تم چاروں طرف سے گھر چکے ہو، انسپکٹر نے گرج کر کہا۔ مرتضیٰ بوکھلا گیا۔ اس کا پاؤں پھسلا اور وہ زویا کو چھوڑ کر پیچھے ہٹا۔ اسی لمحے زریاب نے اسے ایک زوردار ٹھڈا مارا اور وہ آگ کی لپیٹوں کی طرف جا گرا۔ زریاب نے فوراً زویا کو بازوؤں میں بھر لیا اور باہر کی طرف بھاگا۔ حویلی شعلوں میں گھری ہوئی تھی اور بختیور اماں کا کہیں سراغ نہیں تھا۔ باہر کھڑے ہو کر جب انہوں نے حویلی کو خاک ہوتے دیکھا تو زویا نے زریاب کی طرف دیکھا۔ زریاب نے نظریں جھکا لیں۔ زویا، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہیں خریدا، تمہیں تکلیف دی، میں کتنا غلط تھا۔ زویا نے خاموشی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ نے مجھے خریدا تھا لیکن آج آپ نے مجھے آزاد کر دیا ہے۔ سچ سامنے آ گیا ہے زریاب۔ حویلی کی راکھ سے اٹھتا ہوا دھواں آہستہ آہستہ فضا میں تحلیل ہو رہا تھا۔ مرتضیٰ خان پولیس کی حراست میں تھا۔ اس کا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ لیکن زویا کے لیے اصل جنگ ابھی باقی تھی۔ وہ عورت جس نے ممتا کے نام پر تجارت کی تھی۔ زویا، ہم سب سے پہلے تمہاری پھوپھی کے گھر جائیں گے، زریاب نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں اب وہ پہلے والی کرختگی نہیں بلکہ ایک ایسی نرمی تھی جسے کوئی ٹوٹے ہوئے شیشے کو سمیٹ رہا ہو۔ جب گاڑی زویا کی پھوپھی کے گھر کے سامنے رکی تو وہاں ابھی تک مہندی کی سجاوٹ لٹک رہی تھی۔ پھوپھی صحن میں بیٹھی نوٹوں کی گڈیاں گن رہی تھیں اور اپنی بیٹی کو جہیز کے خواب دکھا رہی تھیں۔ جیسے ہی زویا اور زریاب اندر داخل ہوئے، پھوپھی کے ہاتھ سے نوٹ گر گئے۔ زویا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور زریاب صاحب، آپ اسے واپس لے آئے، کیا سودا پسند نہیں آیا؟ پھوپھی نے ڈھٹائی سے پوچھا۔ زریاب نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ سودا تو بہت مہنگا پڑا پھوپھی جان، آپ نے ایک یتیم کو بیچا تھا، میں نے اس کا حق خریدا ہے۔ زریاب نے پیچھے کھڑے پولیس افسر کو اشارہ کیا۔ پھوپھی کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے اپنی بھتیجی کا نکاح کیا ہے۔ نکاح نہیں، سودا کیا تھا آپ نے۔
زویا پہلی بار دھاڑی۔ اس کی آواز میں سالوں کی دبی ہوئی گھٹن تھی۔ آپ نے 2 کروڑ کے عوض مجھے ایک ایسے شخص کے حوالے کیا جو میرا دشمن تھا۔ آپ نے میرے بابا کی بے گناہی چھپائی تاکہ آپ ان کی جائیداد پر قبضہ کر سکیں۔ پولیس نے پھوپھی کو ہتکڑیاں لگا دیں۔ وہ چیختی چلاتی رہیں، لیکن محلے کا کوئی فرد ان کے حق میں نہیں بولا۔ زویا نے وہ نوٹوں کی گڈیاں اٹھائیں اور پھوپھی کے سامنے پھینک دیں۔ یہ وہ ناپاک رقم ہے جس سے آپ اپنی بیٹی کے خواب سجانا چاہتی تھیں۔ یاد رکھیں، حرام سے بنے گھر کبھی آباد نہیں ہوتے۔ چند روز بعد شہر کی مرکزی جیل کے بھاری دروازے کھلے۔ زویا کے بابا احسان صاحب 10 سال بعد باہر آ رہے تھے۔ ان کی بال سفید ہو چکے تھے اور کمر جھک گئی تھی، مگر آنکھوں میں وہی شرافت تھی۔ زویا بھاگتی ہوئی ان کے سینے سے لگ گئی۔ باپ بیٹی کی ہچکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ زریاب دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ احسان صاحب نے زریاب کی طرف دیکھا۔ زریاب قریب آیا اور ان کے پیروں میں بیٹھ گیا۔ انکل، میں آپ کا مجرم ہوں۔ میں نے آپ کی بیٹی کو اذیت دی۔ میں نے آپ پر ناحق تہمت لگائی۔ مجھے معاف کر دیں یا مجھے پولیس کے حوالے کر دیں۔ احسان صاحب نے شفقت سے زریاب کا سر اٹھایا۔ بیٹا، تمہارا قصور نہیں ہے۔ تمہیں نفرت کی لوری دے کر پالا گیا تھا۔ اگر آج تم سچ کا ساتھ نہ دیتے تو میں شاید جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہی مر جاتا۔ اسی شام جب وہ سب زریاب کے نئے گھر، جو حویلی جیسا پر اسرار نہیں بلکہ روشن تھا، میں بیٹھے تھے، زویا کی نظر ایک اخبار پر پڑی۔ وہاں ایک خبر لگی تھی، پرانی حویلی کی آگ میں کسی انسانی جان کا نقصان نہیں ہوا، مگر تہہ خانے سے 20 سال پرانے وہ ثبوت مل گئے جو بڑے بڑے خاندانوں کے نقاب اتار دیں گے۔ زویا کو بختاور اماں یاد آئیں۔ زریاب، وہ اماں کہاں گئیں؟ کیا وہ واقعی جل گئیں؟ زریاب نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، زویا، بختاور اماں میری ماں کی سگی بہن تھیں۔ جب مرتضیٰ نے میرے باپ کو مارا تو اماں کو پاگل قرار دے کر تہہ خانے میں چھپا دیا گیا تھا۔ انہوں نے ہی مجھے خاموشی سے وہ سب ثبوت فراہم کیے جو تمہیں ملے۔ وہ اب ایک محفوظ جگہ پر ہیں جہاں وہ اپنی باقی زندگی سکون سے گزاریں گی۔ رات کی خاموشی میں زریاب زویا کے پاس آیا۔ اس نے ایک چھوٹا سا ڈبہ زویا کی طرف بڑھایا۔ اندر ایک سادہ سی سونے کی انگوٹھی تھی۔ زویا، میں جانتا ہوں میں نے جو زخم دیے ہیں وہ اتنی جلدی نہیں بھریں گے، لیکن کیا تم مجھے ایک موقع دو گی کہ میں تمہاری زندگی کے ہر دکھ کو سکھ میں بدل سکوں؟ اس بار یہ کوئی سودا نہیں، یہ ایک التجا ہے۔ زویا نے انگوٹھی کی طرف دیکھا، پھر اپنے بابا کی طرف جو سکون کی نیند سو رہے تھے۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ زریاب کے ہاتھ میں دے دیا۔ شہر کی سب سے بڑی عدالت کے باہر میڈیا کا ہجوم تھا۔ آج مرتضیٰ خان کے مقدمے کا آخری فیصلہ ہونا تھا۔ زویا اور زریاب ہاتھ میں ہاتھ ڈالے سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ زویا کے بابا احسان صاحب ان کے ساتھ تھے۔ ان کا سر آج فخر سے بلند تھا۔ کمرہ عدالت میں جج نے اپنا فیصلہ سنانا شروع کیا۔ تمام شواہد اور گواہوں کے بیانات کی روشنی میں یہ عدالت مرتضیٰ خان کو قتل، دھوکہ دہی اور انسانی اسمگلنگ کے جرم میں عمر قید کی سزا سناتی ہے۔ جیسے ہی جج کا ہتھوڑا میز پر لگا، مرتضیٰ خان کے چہرے پر وحشت پھیل گئی۔ اس نے غصے سے زریاب کی طرف دیکھا۔
تم نے اپنے ہی خون کو برباد کر دیا زریاب، یاد رکھنا میں واپس آؤں گا۔ زریاب نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، خون کا رشتہ تم نے اسی دن توڑ دیا تھا چچا، جس دن تم نے لالچ کے لیے میرے باپ کی جان لی تھی۔ اب تمہارا ٹھکانہ صرف اندھیرا ہے۔ 3 ماہ بعد آج زریاب کا گھر پھولوں اور روشنیوں سے مہک رہا تھا۔ یہ کوئی زبردستی کا سودا نہیں، بلکہ 2 ٹوٹے ہوئے دلوں کے جڑنے کا جشن تھا۔ زویا سرخ رنگ کے عروسی جوڑے میں کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانا خوف نہیں بلکہ ایک نئی چمک تھی۔ نکاح کے بعد جب زریاب کمرے میں داخل ہوا تو زویا کھڑکی کے پاس کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ زریاب نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا سوچ رہی ہو زویا؟ زویا مڑی، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اللہ کے کام کتنے عجیب ہیں۔ جس شخص کو میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا دشمن سمجھتی تھی، آج وہیں میرا سب سے بڑا محافظ ہے۔ زریاب نے اس کے ہاتھ چوم لیے۔ زویا، میں نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں۔ میں شاید زندگی بھر اس کا کفارہ ادا نہ کر سکوں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہاری آنکھ میں ایک بھی آنسو میرے دکھ کی وجہ سے نہیں آئے گا۔ اسی وقت کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ زریاب نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک بوڑھی خاتون کھڑی تھیں۔ وہ بخت آور اماں تھیں۔ وہ اب پہلے سے بہت بہتر اور پرسکون لگ رہی تھیں۔ ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی بھی تھی جسے زریاب اور زویا نے ایک یتیم خانے سے گود لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ تمہاری نئی زندگی کی شروعات ہے میرے بچوں۔ بخت آور اماں نے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ظلم کی رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، سیر ہو کر ہی رہتی ہے۔ زویا نے اس چھوٹی بچی کو اپنی گود میں لے لیا۔ اس بچی کی آنکھوں میں وہی معصومیت تھی جو کبھی زویا کی ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے عہد کیا کہ وہ اس بچی کو کبھی وہ دکھ نہیں دیکھنے دیں گے جو انہوں نے خود سہے تھے۔ کہانی کے آخر منظر میں دکھایا گیا کہ زویا اور زریاب اپنے بابا احسان صاحب کے ساتھ اس جگہ کھڑے ہیں جہاں کبھی وہ پرانی اور تاریک حویلی ہوا کرتی تھی۔ اب وہاں ایک خوبصورت یتیم خانہ اور اسکول بن چکا تھا جس کا نام زویا فاؤنڈیشن رکھا گیا تھا۔ زویا نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ہوا کے ایک جھونکے نے اسے جیسے سرگوشی کی ہو۔ انصاف ہو چکا ہے۔ جس لڑکی کی بولی لگی تھی آج وہ سینکڑوں لڑکیوں کی ہمت بن چکی تھی۔ جس شخص نے اسے خریدا تھا وہ اس کی محبت میں خود کو ہار چکا تھا۔ دولت سے انسان خریدا جا سکتا ہے مگر عزت اور محبت صرف سچائی اور صبر سے کمائی جاتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔